اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت به إن كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورۃ الشعراء فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مکالمہ چل رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میرا رب وہ ہے یا میں اس رب کی بات کر رہا ہوں، میں اس رب کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، رسول ہوں جو مشرق اور مغرب اور ان کے بیچ جو ہے اس کا رب ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی اگر تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے، تو اگر تم عقل رکھنے والے ہو تو ذرا غور کرو کہ میرا رب کون ہے، یا اس فرعون کا رب کون ہے۔ صرف مصر کا نہیں بلکہ پوری دنیا، پوری کائنات کا رب جو ہے وہ کون ہے جس نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کے جواب میں فرعون بالکل ہکا بکا رہ گیا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور غصے سے بالکل جل بھن اٹھا وہ، اور اس نے اب کوئی دلیل نہیں دی، کوئی سوال نہیں کیا۔ کیا کہا؟ قال کہا لئن اگر اتخذت تو نے بنایا الہن کوئی معبود غیری میرے سوا، اگر تم نے کسی اور معبود کی بات کی، میرے علاوہ کسی اور کو تم نے معبود بنایا، لأجعلنک تو میں بناؤں گا تمہیں من المسجونین قیدیوں میں سے، یعنی جو میری قید میں پڑے سڑ رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ پڑے رہو گے، سڑے رہو گے اگر تم نے کسی اور کو معبود بنایا۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح سے باقی مشرکین جو ہیں خدا کو تو مانتے ہیں، جو اعلیٰ طاقت ہے، بڑی پاور ہے، اس کو تو مانتے ہیں، لیکن اس سے آگے پھر کہتے ہیں کہ نہیں، فلاں فلاں چیز میں کسی کو اختیار نہیں۔ فرعون کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر صرف پوجا پاٹ تک کا مسئلہ ہوتا کہ پوجا کس کی جائے، کس کے سامنے سجدہ کیا جائے، کس کے سامنے ڈنڈوت کیا جائے، تو اس تک تو اس سے کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن جب قانون کی بات آئی، حکمرانی کی بات آئی، جب یہ بات آ گئی کہ الہ ایک ہے، یہ بات تو اب ماننے کے لیے تیار ہو گیا اور مانتا بھی تھا فرعون۔ پھر اب اس کا رسول کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یا ہم دو اس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ کا حکم نہیں بلکہ اس اللہ کا حکم چلے گا، اور اللہ کا حکم کیا ہے وہ تم نہیں بتاؤ گے، وہ ہم بتائیں گے۔ یہاں مسئلہ آتا ہے۔ اگر آج تک ہم کہیں گے یہیں پہ بات آ کر ٹکتی ہے، اگر صرف عبادات تک، پوجا پاٹ تک کا مسئلہ ہوتا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا آپس میں، لیکن جہاں قانون کی بات آتی ہے، حکمرانی کی بات آتی ہے، تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر سمجھ گیا۔ جب اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو، ہم اللہ کے فرستادے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو اس سے خود بخود اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب میری نہیں بلکہ سچ مچ جو ہم سب کا خدا ہے اس کی بات چلے گی، اور اس کی بات کیا ہے
وہ میری زبان سے اب نہیں چلے گی، وہ ان کی زبان سے مانی جائے گی۔ اس لہٰذا اب کوئی جواب نہیں بنا تو اس نے صاف کہا کہ اگر تم نے اب میری قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اب قانون شکنی کی سزا تمہیں اس طرح دی جائے گی کہ تمہیں جیل بھیج دیا جائے گا اور جیل میں تم سڑے رہو گے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، تو تم قیدیوں میں رہو گے اور وہیں پہ سڑو گے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا پھر بھی یہ سزا مجھے ملے گی اگر میں لاؤں آپ کے پاس، اگر میں پیش کروں تمہارے پاس بشیء مبین، کوئی معجزہ، کوئی واضح نشانی، یعنی کوئی معجزہ اگر پیش کروں میں، کوئی واضح نشانی، ایسی نشانی جس میں کوئی شک نہ رہے کہ میں واقعی خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو کیا تم پھر بھی سزا دو گے؟ کیا پھر بھی تم نہیں مانو گے؟ قال فأت بہ، تو فرعون نے کہا اچھا لے آؤ وہ نشانی کیا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ پھر وہ نشانی کیا ہے، کون سی نشانی آپ کے پاس ہے؟ فألقى عصاه، پس ڈال دیا اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو فوراً جو ہی انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ فوراً ایک اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ، خوفناک سانپ بن گیا۔ اژدہا، ثعبان یعنی صاف نظر آنے والا واضح ثعبان، ثعبان کہتے ہیں بہت بڑے سانپ کو، یعنی اژدہا کو۔ قرآن پاک میں 3 الفاظ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کے بارے میں، سانپ کے بارے میں۔ ایک آیا حیتن، ایک جگہ ہم نے پڑھ بھی چکے ہم، حیتن، حیتن عام جنس سانپ کی ہوتی ہے، سانپ کو کہا جاتا ہے حیتن۔ اور ثعبان یہاں آیا، ثعبان کا معنی ہے بہت بھاری بھرکم سانپ، اژدہا۔ اور ایک جگہ آیا ہے جان، جان کے معنی ہے لمبا اور فرتیلا سانپ، وہ پتلا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، فرتیلا ہوتا ہے، 3 قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے کہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ سانپ تو تھا وہ، اب موٹا یا بڑا اتنا تھا کہ وہ اژدہا تھا، کافی تھا وہ، ہیکل، قوی ہیکل، بڑا سا، اور فرتیلا اتنا تھا جتنا کہ جان ہوتا ہے، گویا اس میں ساری کوالٹیز تھی، بھاری بھرکم تھا، خوفناک تھا، اور فرتیلا بھی بہت تھا۔ تو یہاں کہا گیا کہ فوراً جو ہی انہوں نے وہ عصا پھینکا تو ایک دوسری مقام پہ آیا کہ فرعون ڈر گیا، اس نے موسیٰ سے کہا اس کو قابو میں کر لو۔ کچھ روایت ہے کہ موسیٰ کے پیچھے چھپ گیا، فوراً وہاں سے اچھل پڑا، چھلانگ لگا دیا اپنے اس دربار سے جو اونچائی پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے آگے تو موسیٰ کے پیچھے رہ گیا۔ اس قسم کی روایت بھی ہیں۔ جب موسیٰ کے پاس آیا کہ اس کو اپنے قابو میں کر لو تو فوراً پھر دوسرا معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام نے، وَنَزَعَ يَدَهُ، تو انہوں نے بغل سے اپنا ہاتھ کھینچا، نزع ہوتا کھینچنے کو، یدہ اپنا ہاتھ کھینچا، کہاں سے کھینچا؟ بغل سے کھینچا، فَإِذَا هِيَ، تو فوراً وہ کیا تھا؟ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ چمک رہا تھا، یعنی آفتاب کی طرح اس میں چمک تھی، اور چمکتا ہوا وہ ہاتھ انہوں نے دیکھا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا، پہلا وہ سانپ جو لاٹھی بن گئی، اور دوسرا یہ قال للملئ حولہ، اس وقت فرعون نے پھر اپنے ان درباریوں سے کہا، ان سرداروں سے کہا، حولہ جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا جاننے والا، بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اس نے فوراً اس کو ٹویسٹ دیا، اب یہ نہیں مانا کہ یہ نشانی ہے، یہ معجزہ ہے، بلکہ اب اس کے بارے میں ایک اور بات چھیڑ دی کہ نہیں یہ تو جادوگر ہے۔ ان ھذا لساحر علیم، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان آیات پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابھی جاری ہے، یہ کل انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔